ربیع الاول کی ہر رات سونے سے پہلے یہ 3 لفظ پڑھ کر سو جاؤ۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ربیع الاول کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ لے کے آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ یہ وظیفہ ربیع الاول کی ہر رات کو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے انسان کے تمام دکھ، پریشانیاں، رنج و غم، درد، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً دور فرما دیتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور یقین کامل کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار میں اللہ پاک اتنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے ربیع الاول کی ہر رات کو اللہ کے یہ 3 نام پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل یا حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند کو خراب کر دیا ہے، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مال و دولت پر حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا یہ سب سے آسان طریقہ اور چھوٹا سا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا، جو کہتے ہیں ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو میرے بہن بھائی صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے کچھ طریقے ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو، مطلب کہ یہ دعا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے درود پاک کا پڑھنا لازمی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے اس کی ساری دعا قبول ہوا کریں تو وہ درود پاک کا ضرور اہتمام کیا کرے، اول و آخر درود شریف ضرور پڑھا کرے، کیونکہ درود خود مقبول ترین عبادت ہے، اس لیے درود پاک کے وسیلے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا مختصر سا درود پاک ضرور لکھ دیا کریں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا، تاکہ آپ کے رزق میں بھی خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے آرزو کرو تو ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد جو تم چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درود کو قبول فرماتا ہے، اس سے رزق بڑھاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور مطابق پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ میں یقین سے کہتی ہوں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے، اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگنی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف پر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اس وظیفے کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد کر لیں، حتیٰ کہ آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سونے سے پہلے کریں گے تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، اور آپ اپنا ایک معمول بنا لیں، آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کریں گے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کر لیں، آپ اسی وقت اس عمل کو اگلی رات بھی دہرائیں گے، یعنی کہ تقریباً آپ اسے ہر روز کرنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ اب عمل کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک چھوٹا سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔
کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے بچوں کی اچھی جگہ شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کا اچھا رشتہ چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ جس چیز کی نیت کریں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے اس مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ مبارک نام یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ آپ یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں اور آپ سارا دن گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ جو کافر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق اور مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ دینے والی ذات تو وہی ہے، وہی وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ ذات بے نیاز ہے۔ اس کی ذات سے آپ جب بھی مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کریں۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو دو بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج جو بندہ ربیع الاول کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، محمد مصطفیٰ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا سرے سے خاتمہ کرنا چاہتا ہے، تو ربیع الاول کی ہر رات کو یہ وظیفہ پڑھ لے۔ ایسے معجزات ہوں گے، ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، اپنی بچیوں کے نصیب کے لیے ڈر رہا ہے، رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو، رو کر دیکھو، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جو شخص بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو ایک بار پڑھے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ رہے ہوں، آپ نے تصور میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ آج کل کسے نہیں آتی؟ سورہ فاتحہ بچے کو آتی ہے، یہ نماز میں پڑھے جانے والی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات منوانی نہیں آتی، تو آج کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے رب سے کیسے مانگنا ہے۔ آج آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں جسے پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی عرش الہی کے فرشتے رزق لے کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھیں گے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सूरह कौसर ऐसी सूरत है जिसे पढ़ते ही तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते ही रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है। ये सूरत रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से बहुत ही ताकतवर सूरत है। ये ख़ास तौर पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह पाक ने अता फरमाई। सूरह कौसर 11 बार पढ़ने के बाद आपने चौथे और आखिरी नंबर पर सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास भी आजकल हर बच्चा जानता है, लेकिन आप फिर भी इसकी तिलावत सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। आपने सूरह इखलास को 11 बार पढ़ना है। तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है, अच्छी तरह गिन कर पढ़ना है। तलफ़्फ़ुज़ आपका ठीक होना चाहिए। ठहर ठहर कर आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, वरना आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। इसके बाद आपने 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करना है, क्योंकि वजीफ़ा पढ़ते हुए, अमल पढ़ते हुए आपके जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह होंगे वो माफ़ हो जाएंगे। जब गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी, फिर आपके ऊपर अल्लाह पाक की करम नवाजियाँ होना शुरू हो जाएंगी। उलमा लिखते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कम से कम 100 मरतबा तो लाज़मी पढ़ें। जब आपका अमल मुकम्मल हो गया, इसके बाद आखिर में 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक लाज़मी पढ़ा करें, जिस तरह आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और ना ही आपसे कोई बात करे, बल्कि मुकम्मल खामोशी और तसल्ली के साथ इस अमल को करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। अल्लाह पाक ज़रूर